اصل چیز جس کو قیامت کے حوالے سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ بے تعصبی ہے، وہ علم کی سچی طلب ہے، وہ صحیح بات جاننے کے لیے ذہنی تیاری ہے، وہ عقیدتوں سے بالا ہو کر چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی علم پایا جاتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن کبھی کسی صاحب علم کے بارے میں بے احترامی کا رویہ اختیار نہ کریں، سب کی دل سے رسپیکٹ کریں، کسی شخص کے بارے میں رائے دیتے وقت اس کے محاسن کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بعض جلیل القدر بزرگوں سے جن کے سایہ عاطفت میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے بڑا شدید اختلاف کرتا ہوں، لیکن کبھی ان کی عظمت کے معاملے میں میرے ہاں کوئی برا تاثر آپ کو نہیں ملے گا۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کے محاسن پر لوگوں کو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے بڑے لوگ تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی اخلاقی برتری دی تھی۔ علم میں غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کے بارے میں ہم گفتگو بھی کریں گے، اس لیے کہ اعتراف عظمت یہاں تک نہ لے جائے کہ ہم غلطی کی تائید کرنے لگ جائیں، اور غلطی پر تنقید یہاں تک نہ لے جائے کہ ہم کسی شخص کا جو واجبی احترام ہے وہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو پھر آپ میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ جتنے اس وقت بھی فرقے اور گروہ بنے ہوئے ہیں یہ اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کا لحاظ نہ رکھنے سے بنے ہیں۔ اگر ان کے جو رہنما ہیں علماء ہیں وہ ہر موقع پر ان کو یہ توجہ دلاتے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، کوئی اگر غلطی سے پاک ہستی ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے، باقی سارے کے سارے علماء خواہ وہ بڑے بڑے ائمہ ہوں وہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تحقیق آپ کو بتا رہے ہیں اور خود بھی ہم علم کے سفر میں ہر لحظے مصروف ہیں، کوئی حقیقت ہم پر واضح ہو جائے گی ہم آپ کو بتا دیں گے، کوئی غلطی سمجھ میں آ جائے گی اس کا اعتراف کر لیں گے۔ آپ پر اگر کسی دوسرے کی بات زیادہ واضح ہو جائے اور آپ محسوس کریں کہ اس میں حق ہے تو آپ کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کے ساتھ آپ کو نہیں باندھا، اور یہ بالکل ایک حقیقت اور واقعہ ہے۔ جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں جن سے تاریخ روشن ہے ان کی زندگی اور احوال سے معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 100% درست تھا۔ یعنی بحیثیت مجموعی ہی ہم اہل علم کی قدر بھی کرتے ہیں اور اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس کو اپناتے بھی ہیں۔ تو یہ رویہ ہے، اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں اللہ کے سامنے، یعنی ہمارے رویے میں یہ سدادت ہونی چاہیے، یہ صحت ہونی چاہیے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر ہم کو چلنا ہے کہ ہم تعصبات سے بالا تر ہو کر زندگی بسر کریں۔ تو علم کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بار بار یاد دہانی خود بھی آپ کو کرانی چاہیے، جو لوگ کسی جگہ المورد کا نظم قائم کریں ان کو بھی اس کی یاد دہانی کرانی چاہیے۔ وہ اپنی مجالس میں، اپنے اسٹڈی سرکل میں، جہاں کہیں بھی بیٹھیں، لوگوں کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ یہ علم کا سفر ہے، یہ آخری نتائج کا بیان نہیں ہے۔ اس میں یہ جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت ختم ہو گئی جس پر ہونی تھی۔ ہم سب کے سب ان کی بات کو سمجھنے میں مصروف ہیں، اور آئیے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس میں جب آپ دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا دعوت کا اسلوب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ حق جو ہے یہ ہم پر نازل ہو گیا ہے اور ہم اس کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، یہ ہونا چاہیے جیسے کہ ایک سچا طالب علم کرتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح علم کا مسافر ہوں، میرے علم میں یہ ایک نئی بات آئی ہے، یہ مجھے اپیل کرتی ہے، تم بھی اس پہ غور کر لو، آئیے مل کے اس پہ غور کر لیتے ہیں، مل کے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، مل کے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ اور رویہ ہے یہ علم کے تزکیے کی پہلی منزل ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔